اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے. توکل وکالہ سے ہے. وکالت کسے کہتے ہیں؟ وکیل کسے کہا جاتا ہے؟ کارساز کو. اس کو کہتے ہیں کارساز، جو تمہارے کام بناتا ہے. جو تمہارے کام اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل. ہاں، کسی پر کوئی چیز اس کے حوالے کر لینا، اس پر اعتماد کر لینا، بھروسہ کر لینا، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ وکیل. اس کام کو وکالت کہا جاتا ہے. نعم المولا نعم الوکیل. کون ہے؟ اللہ ہے. نعم المولا نعم الوکیل، یہ اللہ ہے. تو توکل کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو وکیل بنایا، اس پر کیا کیا؟ اعتماد اور بھروسہ کیا. اس لیے جو اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اس کو موکل کہتے ہیں. اور یہ توکل کر رہا، جس پر کر رہا وہ وکیل ہے. نعم المولا نعم الوکیل. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو توکل ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان کی ایک صفت کیا ہے؟ توکل. اور توکل کیا ہے؟ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. توکل نام ہے اسباب کو شریعت کے مطابق اختیار کر کے اسباب کو مؤثر نہ سمجھنا. اسباب کیوں اختیار کرنے ہیں؟ کہ حکم الہی پورا ہو جائے. مؤثر حقیقی کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کی ذات کو. اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ پاک نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. دیتے اللہ ہیں، دیتے اسباب کے ذریعے ہیں. اسباب کو ترک کرنا اس کو توکل نہیں کہتے، اس کو تعطل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعطل. تو اللہ کی مدد توکل والوں کے ساتھ ہوتی ہے، تعطل والوں کے ساتھ نہیں ہوتی. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. اسباب کا چھوڑنا یہ رہبانیت ہے. اسباب کا چھوڑنا اور اسباب پر یقین کرنا یہ قارونیت ہے. اسباب پر یقین کرنا قارونیت ہے، اور اسباب کا ترک کرنا یہ رہبانیت ہے. نہ راہب بننا ہے نہ قارون بننا. نہ راہب بننا ہے نہ قارون بننا ہے. اس لیے ان اصطلاحات کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. اس کے مفہوم کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو توکل، ایک صاحب آئے
حضور میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس کو باندھ لے، اللہ پر بھروسہ رکھ، اس کو باندھ لے، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ اس لیے ہمیں علم الہی اور حکم الہی دونوں کو سمجھنا ہے، سنت الہی اور قدرت الہی دونوں کو سمجھنا ہے، اور یہ دونوں واقعات قرآن پاک میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے سبق کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو لے لیں، آپ کو اللہ پاک نے بیٹا دیا بغیر باپ کے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بیٹا دیا بغیر باپ کے، یہ اللہ پاک کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ قدرت کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم اور آپ مکلف ہیں سنت الہی کے۔ سنت الہی کیا ہے؟ کہ باپ کے بغیر بیٹا نہیں ہوتا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا بغیر باپ کے، کس سے دیا؟ اپنی قدرت سے۔ اب ان کو غذا کی ضرورت ہے، اب غذا قدرت سے نہیں دے رہے، سنت سے دے رہے۔ انسانی عقل کے مطابق بیٹا دینا مشکل، کھجوریں دینا آسان۔ اللہ کے لیے تو دونوں آسان، لیکن میں انسانی عقل کی بات کرتا ہوں۔ اب انسانی عقل کے مطابق مشکل کام اللہ نے قدرت سے دیا، اور آسان کام سنت سے دے رہے۔ اب غذا کی ضرورت ہے تو آسمان سے کھجوریں نہیں برسائیں، اور بغیر ہاتھ پاؤں کے ہلائے کے بھی نہیں دی۔ ارے غذا کیسے ہو؟ فرمایا یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، چلی جاؤ اس کے پاس، کیا کرو؟ حزی الیک بجذع النخلہ، اس کے تنے کو اپنی طرف ذرا حرکت دو۔ یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، جاؤ اس کے تنے کو کیا کرو؟ ذرا حرکت دو۔ تو ساقط علیک رطبا جنیہ، ہم اوپر سے تجھ پر تازہ تازہ کھجوریں نازل کریں گے۔ کون نازل کرے گا؟ لیکن کیسے؟ ایک ناتواں عورت کو کیا کہا جا رہا ہے، بیمار بھی ہے، کہ تنے کو ہلاؤ، یہ بھی نہیں کہ شاخ کو ہلاؤ۔ کس کو ہلا سکتی ہے؟ یہ سبق دیا مجھے اور آپ کو کہ کچھ ہاتھ پاؤں مارو، کچھ بہانہ ہو جائے تاکہ ہم آپ کو دے دیں گے ہم، لیکن تم بھی کچھ ہاتھ پاؤ مارو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، اللہ رازق ہے، دیں گے۔ توکل کا غلط مطلب نہ لو، توکل کا غلط مطلب نہ لو۔ وہ ایک آدمی پریشان حال، روزی کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا۔ حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقوم نے لکھا واقعہ، پریشان تھا، سامنے دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے اور اوپر سے کھوکھلا ہے، ایک شاہین آتا ہے اور اس کے منہ میں کچھ دانہ ہے، اور اس کھوکھلے درخت میں ایک گھونسلہ ہے، اس میں ایک کوا ہے جو اندھا بھی ہے اور اس کے پر بھی کٹے ہوئے، اور اس کوے نے منہ اوپر کیا ہوا ہے۔ اب یہ شاہین آتا ہے، اس کے منہ میں کوئی دانہ ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھئی دیکھو تو صحیح کہ اوپر ہے کیا؟
دیکھا تو ایک اندھا کوا ہے، پر کٹا کوا ہے، بیمار کوا ہے، منہ اوپر کیے ہوئے، شاہین آ کر اس میں دانہ ڈال رہا اور جا رہا۔ اس نے کہا اوہو، اللہ پاک روزی رساں ہیں، اس کوے کو یہاں پر روزی دے سکتے ہیں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، جنگل میں بیٹھ جاؤں گا مجھے بھی دیں گے۔ کیا کیا اس نے؟ توکل کیا کہ تعطل کیا؟ اس نے تو تعطل کیا۔ اب وہاں جا کر بیٹھا، ایک دن کچھ نہیں ملا، دوسرے دن بھی کچھ نہ ملا، تیسرے دن ایک اللہ والا جا رہا تھا، اس کو سبق دینے کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہوگا۔ دیکھا ویرانے میں ایک شخص بیٹھا ہے اور اسے کہا ارے بھائی تو یہاں کیا کر رہا، بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، بھوک سے مر جائے گا۔ کہنے لگا میں نے یوں دو پرندے دیکھے۔ کتنے دیکھے؟ دو پرندے دیکھے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ پاک اگر اس کوے کو روزی دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے گا۔ اس اللہ والے نے اس کو سبق پڑھایا، ارے تجھے اللہ نے ایک پرندہ بتایا تھا کہ دو؟ کہنے لگا کہ دو۔ یہ دو پرندے تجھے بتائے تھے اور تو نے ایک کی نقل کی، تو نے اپنے آپ کو پرکٹا کوا بننا پسند کیا، شاہین بننا کیوں پسند نہیں کیا؟ کہ تو شکار کرے اور پرکٹے کوے کھاتے رہیں، تو شکار کرے اور پرکٹے کوے کھاتے رہیں، تو نے شاہین بننا پسند نہیں کیا، پرکٹا اور اندھا کوا بننا پسند کیا۔ اور اس کے لیے اللہ نے روزی کا انتظام اس لیے کیا تھا کہ اس کے پر بھی نہیں دیے تھے اس نے، اور اس کو آنکھیں بھی نہیں دی تھی اس نے۔ تجھے اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں اور پر بھی دیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ تجھے وہ اس ذریعے سے نہیں دے گا، وہ اس ذریعے سے دے گا۔ اپنے ذریعے کو پہچان، اپنے ذریعے کو پہچان۔ اس لیے ہم بھی بعض اوقات سستی اور کاہلی کی وجہ سے دین کی آڑ لے کر پر کٹے کوے بن کر لوگوں کے سامنے جولیاں پھیلا کر دین کو بدنام کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیوں پر کٹے کوے بننے پر راضی ہوتے ہو؟ شاہین بنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان اصطلاحات کے صحیح مفہوم کو سمجھا جائے، اور جب نہیں سمجھے گا، بہت سے لوگ حج کو جاتے تھے، اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے، اور پھر جب وہاں بھوک ستاتی لوگوں سے مانگتے پھرتے، اور مانگتے پھرتے کیا کہا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے تقویٰ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے سوال سے بھی اپنے کو بچاؤ، اتنا لے کر جاؤ کہ لوگوں کے سوال سے اپنے کو بچاؤ۔